ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبیم دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل عشق کے ہزاروں مقام صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام ثناخان رسول اور اس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جمع کر کے پیغام دینے کے بانی اور اس بات کے حامل کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس پیرانہ سالی کے باوجود ان کی استقامت اور سنت سجاد اور سنت امام ربانی اور ائمہ ہمیشہ وہ زندہ کرتے ہیں میدان کی ضرورت ہو تو میدان میں آتے ہیں سجن میں ضرورت ہو جیلوں میں سلاخوں میں ضرورت ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد یعقوب سیفی صاحب زیدہ مجدہ اور اس کے بعد سٹیج پر جلوگر عالم نبیل سرمایہ اہل سنت اور اہل سنت کی غیرت اور شان پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے ثنا خان اور باقی تو یہ جو صف میں سارے بیٹھے ہیں میں ان سب کا بھائی ہوں اور ہم سب کا ویسے تعارف تو وہی ہے جو بابا جی نے کرایا ہوا کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے وہ اس لیے کہ
کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا رستہ نہیں، کوئی ایسی منزل نہیں، کوئی ایسا پڑاؤ نہیں کہ جس کے اندر بابا جی نے خود چل کے ہمیں گزارا نہ ہو کہ بھائیو یہاں سے جانا ہے، اور بابا جی فرما کر گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے۔ تو اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے قیامت تک اسی بات میں فتح ہے، اسی بات میں استقامت ہے، اسی بات میں خوشخبری ہے، اور اسی بات میں ان کو منزل ملے گی کہ جب تک وہ دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ اس کی تفصیل تو حضرت شاہ صاحب نے فرما دی ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ کہ یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ آپ اور ایک اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا، ذرا سی چوڑی ٹیٹ ہوئی نہیں تو کہا میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے اپنا لیڈر دیکھا ہے، جب سختیاں بڑھی تو کہنے لگا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ایک منٹ بھائی تلا گنگ آڑے ہو گھرے نہ گھیاؤ تے لونیاں کھاونیاں چھوڑ دیتی ہیں بھائی زور نہیں لگ رہا، یا کھینے ہونے ہو جے کھینے ہو تو لا کے دسو مہمان آئین بھائی لبیک نہ نارا رات دیس پیر بھی لا رہے ہیں ہم۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ اس نہ نسبت دینی کسے نجس نہ بھی اس نو اے اس نجستی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا کتا ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں، خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں۔ اس جڑی وہ ملونہ نے بھارت گل کی تھی اس دے واسطے میں توڑے ہاتھ چکائن کے او مودی او کفر کلی آڑا او کہندا کہ میں مذمت نہیں کردا، میں کہا ٹھیک ہے تو نہ کر پھر لبیک آڑے تیری مرمت کرن گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ بابا جی سانو دس کے گئے کہ اسا گردنہ رکھیاں ہی حضور واسطے ہیں، اور کس حال وچ رکھیاں؟ جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندے دی لوڑ پہ گئی، اور جدو کافرہ دیاں 11 صفحہ مسلمانہ دیاں 3 صفحہ یا 3.5 یا 4 اتنی ہی تاریخ چ مل دیاں، مسلمانہ دیاں 3 صفحہ کافرہ دیاں 11 صفحہ مسلمانہ نو بندے دی لوڑ پہ گئی۔ تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں، آپ بھی آگے اپنے آپ نو لے کے انہوں نے کہا جی میں نو بھی لے چلو تھے، تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تو انو سنبھالاں گے، اتھے جنگ لڑاں گے یا تو انو سنبھالاں گے، تسی تا نابینے ہو۔ آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے، وہ گل ہر مومن واسطے اساسا۔ آپ نے فرمایا یار میں نو لے چلو نال، تسی تا اکھاں لے ہو، اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ساڑھے خلاف ہو جائے جنگ، وہ کافر ساڑھے تے حاوی آ جان، تا تسی اکھاں لے ہو دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے، میں تا نبینا میں نو جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا۔ تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لحد ہوتے، بابا جی دے جسم عطر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے، حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک صحابہ کہنے جنگ فتح ہو گئی یرموک، اسی بعد چوں جناب شہیداں دے لاشے اکٹھے کر رہے سن، انہوں دے جسد اکٹھے کر رہے سن. اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے، لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی. اے انہاں دیاں شاناں، اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے، اسی جیلیں ٹر گئے، لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین اتے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا، اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کردے ہاں، اس دے نال وعدہ کردے ہاں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی، اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی وہ چک کے وزیر آباد تک گئے، جھنڈا تھلے نہیں ہویا. تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا ہے جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے. کوئی کافر، کوئی گستاخ، کوئی بے دین، کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جھلے گل اگے نہ ہوئی ود گئی، گل اگے نہ ہوئی ود گئی، کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا، تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن. تسی یہ سمجھو کہ جناب اینج اینج لبیک والے نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی. میں صرف اس نو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا، حدیبہ نہیں ہوندا. زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا، لفظ حدیبیہ ہوندا، حدیبیہ ہے، حدیبہ نہیں ہے. تے حدیبیہ پتہ انہاں نو ہے جنہاں نو بابا جی سبق پڑھا کے گئے تے جنہاں نو نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نو آکھو آزادی دی جنگ لڑو، مڑ کے وہی کہن گے نا، وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ. تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شیلاں وچ بیٹھا ہوئے، چلدیاں گولیاں وچ بیٹھا ہوئے، انہوں یہ کہنا نہیں پیندا کہ جا کے پل کھول دیو، جا کے اوتے چڑھ جاؤ، بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس کو بلان دی ضرورت نہیں پیندی. اور حدیبیہ والے نے دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی. اے اسلامی ٹچ نہیں مفتی صاحب فرما گئے، اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو. جڑے ٹچ والے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گئے سن، جڑے ٹچ والے سن وہ مقام شوط تو واپس آ گئے سن. تے جڑے سچ والے سن وہ کی کر رہے سن؟ عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہیں واپس جا کے کی کیا؟ انہیں کہا ہے قوم میں بڑے بڑے درباراں گیا، میں کسرا تے نجاشی دے درباراں گیا، لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار تے ویکھیا وہ کدھر نہیں ویکھیا. وہ قوم کہنے لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا؟ انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین. میرے آقا فرمان دین بلال اٹھری نو چارہ پاؤ کہ ابو بکر بھی دوڑ پہندن، عمر بھی دوڑ پہندن، عثمان بھی دوڑ پہندن، طلحہ بھی دوڑ پہندن، سعد بھی دوڑ پہندن، سعید بھی دوڑ پہندن. تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندن تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گردا، صحابہ لے لیندن اور لے کے کی کردن؟ سکا لیندن نہیں، این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندن. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک چھوڑ دین تو صحابہ لے کے کی کردن؟ ہاتھا مار لیندن، صاف کر لیندن، بلکہ نہیں این مل کے اپنے چہرے ہوتے لاندن. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا تسی انہاں نہ نہیں جت سکدے. اور جھلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے، اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پہ جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 3.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو ڈی چوکے چ. بابا جی 10.5 کے گئن کہ سارے ظلم برداشت کیتے اے جتنے مرضی ظلم تے اتران ایک قلدم ہو جان. ساڑھے بابا جی سانو سمجھا کے گئن کہ قرآن دا فیصلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قلدم تک وَالثَّمَرَاتِ قلدم ترجمہ ہے اس دا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ساڑھے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گیا ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تا پہلے ہی آکھیا کھلی گل رکھنے ہیں نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑ دے جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جھلیا آزادی دی جنگاں انہاں لڑنیاں سن جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں دے وڈیاں نے جسم دے اوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آکھیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک
آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس کی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکائی گئی، جس کی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا۔ گورا تحقیق کرن تے مجبور ہو گیا کہ اس دا تازہ خون کیوں رس رہا۔ آج اس دا یوم شہادت ہے، اس مرد رجال، اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے۔ آج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے، اسی انہاں دی اولاداں ماں، اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی دی، اسی انہاں دی اولاداں تاں آزادی دی گل کر سکتے ہیں، تاں ناموس رسالت دی گل کر سکتے ہیں، تاں ختم نبوت دی گل کر سکتے ہیں، جڑی گل کر دئیے اس تے پہرا دے سکتے ہیں۔ پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندا، جلیا جنے ہوندے جڑے میدان چ کھلوندے نے، جنے تے تلدا ہی میدان وچ، گھر بیٹھ کے تے سارے شیر ہوندے نے، جنے جڑے ہوندے نے او تلدے میدان وچ، جے میدان نہ لگے تے جنیاں دا پتہ کہیں لگے، جنے پتہ ہی میدان چ لگدے نے۔ کیوں میں کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے تواڈے نام مادری راضی ہو نا، کیونکہ اچھا کس نوں نہیں بھی آندی ساڈی مادری زبان، بابا جی نے ہاتھ ہی رکھیا، پوری دنیا نوں اے آندی۔ بابا جی نے دیکھیا میداناں دیاں گلاں ہور ہوندیاں، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور جاندی پوری دنیا، اس دا مطلب کیا ہوندا؟ ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بندے سن، جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بندے سن، آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں نے بدل کے رکھ دیتا۔ لیکن وہ کہندے سن مرکز وڈے ہون، مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں وڈیاں ہون، تا جناب بندہ آوی آندا۔ اسی اقبال کو پوچھ لینے ہیں جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا، اس کو پوچھ لینے ہیں اقبال ایک کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے بڑے وڈے گلا ہون تا کم بندا؟ اقبال کہندا نہیں، اے نہیں۔ اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں۔ جدو بندہ اے سی والے کمرے بیٹھا ہوئے، جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیرا کر رہے ہوئے، جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان، ادو قوماں زندہ رہنیاں، کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو؟ کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے؟ آج سارے نس کے ختم، بس بڑی گل کرتے سن فلاں سے اتحاد ہو جائے گا، آپ عمران سے رل جائیں گے۔ میں کہا تسی سارے رل جاؤ گے، یا رسول اللہ کہن والا کسی نہ رل نہیں سکتا، اس نہ سارے آگے رلن گے۔ تھک گئے ہو، ختم کر دئیے۔ میں دیکھ رہا او جدو دا جلسہ شروع ہویا، او میرے کھبے سائڈ تے جڑے سارے کھڑے جناب حضور دے غلام، انہوں نے لکھاں سلام، اس وقت دے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ساریاں گلاں ہو سکدیاں، حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ حدیبیہ والے نوں سنا رہا ہوں، جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو، اے ابو بکر اور قبیلے دا، عمر اور قبیلے دا، بلال اور قبیلے دا، صہیب اور قبیلے دا، سعد اور قبیلے دا، طلحہ اور قبیلے دا، ابو عبیدہ اور قبیلے دا، اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگن اے تو انہوں چھڑ جان گے۔ تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا، وہ جس نو اس دا ترجمہ چاہیدہ ہوئے وہ شاہ صاحب کو اکیلے جا کے پوچھ لوے، میں تے نہیں کھڑا ہو کے ترجمہ کر سکتا۔ کہنے جی گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سبا نبیًا؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے، کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موذی سر اٹھائے گا، غازی علم الدین کا وارث، ممتاز قادری کا ترجمان، زہیب شہید کا بھائی، بابا جی کا متوالا وہی اڈی دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ جہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من سبا نبیًا، من سبا نبیًا۔ ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں، ہم فاقہ کشی کر سکتے ہیں،
ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں، ہم دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں، سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں، شیل کھا سکتے ہیں، بم مارو کھا سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے۔ جو جہاں بات کرے گا وہیں باڑ کے رکھ دیں گے۔ بس ایک ہی بیانیہ ہے، اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا، ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کے رکھ دیں گے۔ بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے۔ بس ایک ہی بات ہے، یہ امت کا بیانیہ ہے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اور مودی تو کہنا کہ میں مذمت نہیں کرتا، میں کہا مذمت تا اینج ہو جائے گی، محمود غزنوی دے گھوڑے اجے غزنی تو چل دے سن تے تہاڈیاں انہاں دیاں ٹاپاں نال تہاڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پیندے سن، جدوں لبیک والے باغا بارڈر تے اینج آ گئے نا تے پھر رہنی ککھ نہیں شے۔ اے ساڈے اوتے چند بزدل اور چند بے ضمیر اور چند بے غیرت قسم دے غیرت دی تعریف حضرت صاحب نے کر دیتی، شاہ صاحب نے، اور بے غیرتی دی تعریف اے وے کہ کشمیر دے کے کہو آدھا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو جاؤ، اے بے غیرتی دی تعریف ہے۔ اے جڑی جدید تعریف ہے نا وہ بے غیرتی دی ہے وے۔ اقبال کہنا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ویل چیئر تے بیٹھا ہویا بندہ غیرت مند ہوئے تے امت دے ماتھے دا جھومر بن جاندا۔ جے جناب ایٹمی طاقت دا وزیر اعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندا، گلی گلی رول جاندا، اور پھر اس نو پتہ نہیں لگتا میں کرنا کی، او پھر اس سے بدن نو پہ جاندا جس کے اندر جمعہ، جس کے اندر ازدہ کہندا ٹکڑے ہو جائے گا۔ او میں کہا اس نو ٹکڑے کرن والے بڑے آئے، او آپ ٹکڑے ہو گئے۔ ضیاء بھی آیا سی، ٹکڑے کرا کے گیا، اتنے بڑے بڑے آئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور کل تک تو تیرا نام ہی مٹ جانا، تیری گلاں بھی مٹ جانیاں۔ اس پاکستان دے اندر جس نو ساڈے وڈیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا سی، اور ساڈے وڈیاں نے جدوں نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ساڑھے بڑیاں نے نعرہ لا کے پاکستان لیا۔ تو کون؟ تو جناب ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپے، تو پاکستان دے ٹکڑے کرن والا۔ پاکستان دے اندر جدو ایک بھی حضور دا غلام جیندہ کسے نو اس دے میلی اکھ ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ اے تا تسی بے ضمیر بن کے 3.5 سال کرسی تیرے تو پہلے، اس تو پہلے، اس تو پہلے 70 سال ہو گئے اس ملک نو بے حیامہ دے ہاتھ دیتی رکھیا، اس ملک نو انہاں دے ہاتھ دیتی رکھیا جڑے فرانس دے اگے لمے پہ کے پھر باہر آ کے بیانیاں بنا کے کہن کہ جناب امریکہ مرد آباد، اور جنہ دے زبان چو امریکہ مرد آباد نکلے نہیں لیکن کہن امریکہ دے خلاف ہاں، لیکن شام نو جا کے ایمبیسیاں دین کہ نہیں نہیں یہ ساڈا بیانیاں۔ اور میں کیا چلیا امریکہ دے خلاف صرف ہو سکتا جنہیں موٹے تے دھوتی رکھی ہوئے، نہ جس نو دنیا دی پرواہ ہوئے، جس نو کسے اپنے دی پرواہ ہوئے، نہ کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہوئے۔ وہ آکھے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ اساں سر ہی ہو رکھا ہویا کہ تسی یہ لا بھی دیو گے تو جھک کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور گل وچ رہ گئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر علی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جدو عروہ بن مسعود نے کہا نا یا رسول اللہ اے جڑے مختلف قوموں دے لوگ ہیں اے تانوں چھڑ جان گے، سانو بھی آج کہندے ہیں او جی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے، آپ کے ساتھ فلاں نہیں ہے۔ میں کہا اقبال کو اسی پوچھ چکے ہیں، اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ 8 تلواراں ہون، 2 گھوڑے ہون، بندے 308 ہون، بدر والے نو شامل کیتا گیا نا، باقیوں نو گنتی تا 308 ہے، تلواراں 2، 8 گھوڑے 2، بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دین۔ صلاح الدین ایوبی جس دی فوج کول وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابل بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے، او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے، جس مقام دے اتے کہندے ہیں کہ کئی عشرے
گد پیدا ہوندے سن اتھوں لاشاں کھاندے سن او مر جاندے سن انہاں نوں پھر کھاندے سن او مر جاندے سن کتنے عرصے تک لاشاں اتھے گد کھا کے رکھدے رہے صلاح الدین ایوبی نے وڈ کے رکھ دیتے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس کی صرف ترچھی اکھ ویکھی سی اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکدے جڑے قوم دی عزت نہ کھیلن کہندے جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا تے جدو بیت المقدس داخل ہو رہا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں دے ڈوٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں چھٹے تے انہیں اپنے گھوڑے دی لگاماں کھچ کے کیا این ڈوٹے چک کے نا ہتھاں دے گیا انہاں کیا سی انہاں نوں پیراں تھلے روڑن نہیں انہاں نوں ہور عزت دین آیا جڑے عزتاں دین انہاں نوں پتہ ہوندا او اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نوں پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون انہاں نوں کی پتا کہ امت مسلمہ کی ہے انہاں نوں پتا کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے کدی جناب امریکہ دے گوڑیاں تھلے کدی چائنا دی بغلاں وچ انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں اے کہندے جی معیشت 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 علماء بیٹھیں سارے بیٹھیں جس چیز تو تسی کانڈ کری بیٹھے ہو معیشت تو ہے ہی اسلام چو اسلام دی معیشت جڑی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے انہاں نہ لئیے اپنے نوں بھی بیگانے نوں بھی اور جنہاں نوں پاڑیا جہاد واسطے انہاں نوں بھی کرنٹ لگا مولوی صاحب کی کری ہو کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا اور تسی نہیں لڑنا تو لبیک والے نوں دستے ہو اسی لڑ لینے ہاں تانوں اوتھے سوئے بازار تو چوڑیاں لے دینے ہاں او منگا دوویں ہتھاں چڑھا کے بیٹھ جاؤ جدو اس کسے بھی قوم دے رہنما بے ضمیر ہو جاننا پھر اس قوم دے نال گلہ نہیں رہندا پھر اس قوم دے نال ایک گلہ رہندا کہ وہ اپنے رہنماواں نوں صحیح طریقے نال چنے اور وہ پہچان کرے کہ صحیح کی ہے غلط کی ہے رہیاں مشکلاں تے مشکلاں کنا ہوتے نہیں آئیاں مشکلات دا اور اے سفر ہی مزیدار ہے اے جتنی مشکل ودی اتنا چس ود دی جاندی واللہ سچی بات ہے جے میں ہتکڑیاں کستیاں جانیاں سن اویں چس ودی سی جے میں جیل دی گرمی تنگ کردی سی اویں زیادہ چس ودی سی پھر اسی کہندے ساں کہ زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا جدو ایک گل بدی اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے اے جیلاں اے ہتکڑیاں اے ساریاں چیزاں اے تا حق دی راہ دی پہلی نشانی اے او ہتکڑیاں نہیں ہوندیاں او عشق دیاں منگاں ہوندیاں جڑے عاشق ہی پا سکدے بزدل نہیں پا سکدے جڑا بزدلاں دے بارے بابا جی کے فرماندے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو اس نے کیا یہ مختلف قبیلیاں دے لوگن سانو بھی کہندے جناب ہے تسی کس طرح لے آؤ گے نظام میں کہ 10 کا لدم مکایا کہ نہیں مکایا سفیر اتھو نٹھایا کہ نہیں نٹھایا 7B 7C واپس کرایا کہ نہیں کرایا کسے نو جرت ہے نا منہ سے رسالت تے گل کرن دا ہن تک رات دے اندھیرے جا کے بابا جی دے اتھے جناب مزار شریف تے جڑا لیٹر باکس لکھیا اتھے اپنا نام لکھ کے دے کے جاندے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی رات کے اندھیرے میں بابا جی کو سلام پیش کرنے والے ہیں میں کہا بابا جی نو سلام وہ پیش کرے جڑا ناموس رسالت ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوئے بابا جی نو انہاں لالچیاں دی لوڑ نہیں جڑا عہدے تے مرتبے واسطے آوے وہ تے ذلیل ہوندا جڑا اپنا آپ قربان کر کے آوے اسلام اس نو قبول کردا ورنہ عہدے تے قبول کرن عہدے تے لالچاں واسطے آیا سی نا او کی سی امیر خراسان جبلہ بن احم غسانی آیا سی نا وہ آیا تے جناب طواف کر رہے ہیں کر کے بڑا اپنے آپ کو اکڑ کے چلتا سی اسلام جڑا نا وہ بڑا غیرت والا دین ہے بڑا پختہ اپنے دی اس طرح دھڑا کڑدا بھی لگ پتا جاندا رب نے کی فرمایا انی ماکم فرشتے آ گئے سن کافی سی رب نے فرمایا اے نہیں میں بھی تواڈے نال بدر میں بھی تواڈے نال جبلہ بن احمد غسانی جدو آیا نا تو اسلام قبول کر رہے سی لیکن اس کے اندر اجے آکڑ نہیں سی نکلی اس کے اندر آکڑ نہیں سی نکلی تو اس نے طواف دے دوران دیکھا طواف دے دوران ایک عربی دا پاؤں اور جبلہ بن احمد غسانی دی قبا ہوتے آ گیا انہیں اس سے طواف دے دوران نا اس طرح چانڈ کٹ ماری اس عربی نو وہ عربی اٹھیا اور حضرت عمر کو جا پہنچا جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے وہ پہنچا حضرت عمر فاروق نے جو دیکھا وہ آیا انہیں کیا اے امیر المومنین میری کوئی غلطی نہیں میرا بے دھیانی پیر آیا اس دی قبا دے ہوتے
تے اس نے مینوں چنڈ کاٹ ماری. حضرت جناب فاروق اعظم نے بلا لیا. آپ نے فرمایا ادھر آپ نے فرمایا تو اس نے کیتا. نے کیا آپ نے فرمایا تیرے کو دو سلطان, یا اس کو معافی مانگ یا اس کو چنڈ کھا. اسلام جڑا نا اوتھے ہی فیصلہ کردا. اے نہیں 30 سال تو جناب لگے ہوئے ان کیس, پتہ لگے نہ بات چو نہ ہلے نہ ککڑ, کوئی پتہ نہیں. جناب اس قانون کی کریے جڑا لبیک دے اوتے گولیاں برس رہی ہون تا جناب بھنگ پی کے ستا ہوئے تے جناب ایک شیل اپنے لاڈلے ہوتے چل جاوے تے رات دے ٹائم عدالتاں لگ جاندیاں. یہ عدالتاں تھوڑیاں انہاں نوں کون کہندا عدالتاں؟ اور انہاں دے بینڈ وچ آلے نے جنہاں نوں سمجھ نہ آوے کہ آج جناب ہزاراں کیس لبیک والے ہوتے چل رہے ہیں. کی کیتا کی جرم ہے لبیک والےاں دا؟ میں تانوں دس رہا سارے نوں, او بیوروکریسی ہوے, اسٹیبلشمنٹ ہوے, او جناب جوڈیشری ہوے, میڈیا, کسے نوں بھی پاکستان دے اندر بسن والے سارے نوں دس رہا کہ اگر پاکستان دے اندر دینی اقدار زندان, اگر تواڈے بچے مستقبل وچ چوڑے ہو کے کلمہ پڑھن گے تے او صرف لبیک والےاں دی وجہ نال پڑھن گے. ورنہ تسی تا اس مدانت تے اتر آئے سو کہ تسی مسجد دے چھتاں تو سپیکر اتار دیتے سن تے ایک بابا اٹھیا سی جنے کیا سی او جھلیو گل سپیکراں تک نہیں رہنی, گل بڑی اگے ٹر جانی. پھر گل گئی کہ نہیں آستانیاں تک, گل گئی کہ نہیں خانقاہاں تک, گل گئی کہ نہیں مسجداں تک, گل گئی کہ نہیں جناب آستانیاں تک, گل گئی کہ نہیں مدرسیاں تک. اس دور اندیش بابے دی نگاہ کتنے تک کام کر رہی سی؟ پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اور بابے نے پھر یہ نہیں دیکھا میرے سجے کھبے کوئی ہے یا نس گئے, بابے نے کلے ہی میدان لا کے سارے نسا دیتے. اور آج اس دے پروردہ, اس دی نگاہ دے پروردہ, آج ان دے بال ہی کافی. اسی سارے بال ہیں نا بابا جی دے, آج بال ہی کافی سارے ہوتے. آج سارے کہنے ہیں ذرا کوئی گل بن جائے, وہ لبیک والے کہاں ہیں؟ میں کہا کیوں کیوں ہویا؟ وہ جناب آپ جواب دیں. میں کہا کیوں تہاڈی نہیں سن دے؟ اور نہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں وہی نہیں کر سکتے. میں کہا بابا جی فرماندے سن گل کرن واسطے بھی منہ چاہیے اور گل ہوندی ہوئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گل کر کے دسیا. اس نے جدو کہنا ہے مختلف قبیلیاں دے لوگن تاجدار ختم نبوت, بابا جی دس کے گئن نعرے کتیاں دے نہیں مالکاں دے ہو دے. اور ساڑی عزت نہیں. میری گل سنو, اے ساڑا جتنا تحریک دا وقار اور جو دین دا دبدبہ غلبہ, اے اس وقت تک سالم رہے گا جدو تک اسی اپنی ذاتاں نوں کڈ کے کام کرتے رہاں گے. کوئی حیثیت نہیں ساتھ دی, وہ ایتھے کھڑا ہوئے یا او آخری نوکونے کھڑا ہوئے. حضور دے دین دا کام ہونا چاہیے. جناب اس کو مائک ہوئے یا نہ ہوئے, اتھے باہر جھاڑو دے رہے ہوئے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن حضور دے دین دی گل بڑی تگڑے ہو کے ہونی چاہیے. اور جس دے ہاتھے چے منصب ہوئے وہ کسے ظالم دی اگے سر جھکا کے نہیں, بلکہ کہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. بس اے سیدھا سیدھا اصول ہے, اے سیدھا سیدھا مونیفیسٹو ہے تحریک لبیک دا, اے سیدھا سیدھا جناب بیانیہ تحریک لبیک دا کہ کوئی ماڑا آ جاوے تینج ہاتھ بان کے تھلے سے کر رہنا, حضور دے جمال دا مظہر بن جاوے. جدو کوئی آ جاوے تگڑا جب کہے میں جناب بڑا پہلوان ہاں, تے پھر وہ آ کے کہے کہ مینوں عرب والے جان دین میں عبد ود ہاں, عمر بن عبد ود. تے آگو جاگے یہ نہیں کہنا ہم بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا جلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا, جھاڑیاں دا شہر. سانو بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے اپنے آگے بالکل اسی نرم ہاں, رحماء بینہم, بالکل کوئی گل نہیں. اوکھیاں سوکھیاں کھٹیاں مٹھیاں کوڑیاں ساریاں سنیں گے, لیکن کسے پرائے دی نہیں سنیں گے, کسے پرائے دی نہیں سنیں گے بالکل. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کہنا ہے مختلف قوموں دے لوگ نے نس جان گے, مینوں بھی اندر آ کے کہندے سن او جناب چھڑو جی اتنا حالات بار خراب ہو گئے تسی بس کر دیو. میں کہا گل سنو, پاکستان دی تاریخ ہے جدو کوئی گل بنن لگی لیڈر نس جاندہ قوم تیار ہو جاندی. میں کہا ایک کالک اسی اپنے سر نہیں مرنی, مارو مکاؤ جو توڑا دل کردہ اسی حاضر ہاں. ایک کالک اسی سر نہیں, قوم تیار ہو چکی, قوم بچے دے رہی, مال دے رہی, جان دے رہی, وقت دے رہی, خون دے رہی, جو قوم کو ہے وہ لیا کے پیش کر رہی حضور دے ناتے. ہن اسی نس جائیے. میں کہا نا 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 نا, ایک کالک اسی اپنے ملک کس طرح جاواں گے, کتنی زندگی جیاں گے, 10 سال 15 سال بھی 50 بھی جی لئیے, کی کرنا اس شرمندگی نو جڑی حضور دے در تو ہٹ کے جیواں گے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر,
کوئی اس طرح نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کیا مختلف قوموں دے لوگوں نے چھڑ جان گے, اے جناب تو ہم چھڑ کے نس جان گے, تسی مشکل چ آ جاؤ گے میرے آقا و مولا دے سامنے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللہ نحن نفر و ندعو. ایسا جڑا ترجمہ میں محتاج جا, بالکل محتاج جا ترجمہ کر رہا. آپ نے فرمایا جائے لا تو منات دی شرمگاواں چٹ, نہ اسی حضور نو چھڑ کے جان والے نہ اتوں نسن والے. اس دا مطلب سی لا میدان ہونے پتہ لگ جاندہ. بس یہی گل ہے کہ جڑے سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت ہوتے کوئی گل نہ, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بابا جی سانو بیانیاں دے گئے اور بابا جی دی زبانی اسی سنیا اور بابا جی سانو پڑھا کے گئے اور اس تے چلا کے گئے. ساڈے کول کوئی بیانیاں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, او گستاخ ہالینڈ تو ہوئے, او سور کہنا بھی سور دی توہین ہے, او فرانس دا ہوئے, او جناب انڈیا دا ہوئے, کتھوں دا ہوئے, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. اور ایڈجسٹمنٹ والے دی اجے آرام نہیں آ رہا. لتر تک گل کر دی تھی, ہن اگے پتہ نہیں انہاں نوں کیویں آنا. او جی نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, او جی خون سے ہو گئی ہے, جی او تاریخ نا انصاف سے ہو گئی ہے. اور میں کہ نہیں, جدو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی ساڑی ایڈجسٹمنٹ طیبہ منورہ ہو چکی. بس ساڑھے بابا جی یہ دس کے گئن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ساڑھے کول ایہی گلان ایہی باتان. کوئی آکھے بھی مڑ مڑ کے ہوئی سنا رہے ہیں تے ساڑھے بابا جی دس کے گئن کہ مڑ مڑ کے کہیں سنانیاں, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ علمہ وچ, کوئی یار دی گل سنا ملا. بابا جی دس کے گئن جدو کوئی حضور دی عزت دی گل کرے, کوئی حضور دی جناب سیرت دی گل کرے, کوئی جناب صورت دی گل کرے, کوئی جناب حضور دی ناموس دی گل کرے, ختم نبوت دی گل کرے, دین دی گل کرے, صحابہ دی گل کرے, آل بیت دی گل کرے, پاکان امت دی گل کرے, پیر مہر علی شاہ دی گل کرے, غازی علم الدین دی گل کرے, غازی ممتاز دی گل کرے, تے اسی سناں گے. اور جدو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تو پھر اسی کی کریں گے, بالکل پھر اسی یہ کہیں گے انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا. ساڑھے کو نعرہ ہی بڑا صاحب جا, اسی دائیں بائیں دی گلنا سنی ہی نہیں. بس اپنی منزل تو اڑی بابا جی متعین کر گئے کہ اسی حضور دے دین نو تختوں تے لیانا, نہ کسے مولوی نو لیانا, نہ کسے پیر نو لیانا, نہ کسے شہزادے نو, نہ کسے صاحبزادے نو, نہ کسے خانزادے نو, نہ کسے سانزادے نو, حضور دے دین نو لیانا. اور حضور دے دین واسطے میدان وچاں کوئی مقصد نہیں دائیں بائیں دا, نہ ذاتی عزتہ, نہ پروٹوکول, نہ کوئی بات, نہ کوئی گل, صرف حضور دے دین واسطے. ساڑا کرو فر بھی حضور دے دین واسطے, ساڑی آجزی بھی حضور دے دین واسطے, ساڑا میدان اچ آنا بھی حضور دے دین واسطے, ساڑا میدان چو گھر لوٹ کے پھر میدان چانا اے بھی حضور دے دین واسطے. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے نال اسی طرح وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح غازی زہیب شہید نے کی تھی, خون دے آخری قطرے تک. حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دی بزدلی تو محفوظ فرمائے. تاجدار ختم نبوت, میں مکا دیتی تقریر, تاجدار ختم نبوت. بھائی تلگنگ دی دھرتی نو پتہ لگے حضور دے غلام نہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ لبیک لبیک. وآخر دعوانا